یا اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت الذی لم یزل قائما و دائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو نجاج الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی تعداد میں آل محمد کے عزادار تشریف فرما ہو، کوشش کرو کرم کربلا کی ذات پہ صلوات سارے بلند آواز سے پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہے اجازت نوکری شروع کریں سرکار؟ آل محمد کے خالق کے ذکر کے صدقہ میں آپ کی اور بانیان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ اس مشکل زمانے میں، مشکل دور میں عزاداری حسین علیہ السلام کے لیے آپ تشریف لائے ہیں اور بانیان نے محنت کی ہے۔ حسین کی ماں آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ پیر چند شاہ صاحب، ان کے بیٹے، ان کی اہل خانہ، ان کی یہ محنت اور آپ کی آمد کے صلہ میں شبیر کی ماں اجر عظیم عطا فرمائے۔ جتنے عزادار بیمار ہیں میری مخدومہ شفائے کاملہ واجلہ عطا فرمائے۔ جتنے عزادار بے روزگار ہیں، تنگ دست ہیں، مقروض ہیں، میرا مالک رزق میں اضافہ فرمائے۔ جتنے عزادار بے اولاد ہیں اور بالخصوص جس نوجوان کے لیے مجھے حکم دیا گیا ہے، مالک ان کو زندگی والے بیٹی عطا فرمائے۔ مائیں بہنیں بیٹیاں مرشدزادیاں، مالک ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وارث زمانہ میرے مالک کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے۔ ہم گناہگاروں کو اپنے مولا کی زیارت نصیب فرمائے۔ اس وبائی مرض سے پوری دنیا کو اور بالخصوص میرے وطن عزیز کو میرا اللہ محفوظ فرمائے۔ زمانے کا امام ہمارے گناہ معاف فرما کر ہمیں وبائی امراض سے محفوظ فرمائے۔ عزاداری حسین کے صدقہ میں جناب عالیہ عزاداری کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ بڑے بڑے محترم عزت والے لوگ میرے سامنے تشریف فرما ہیں۔ مخدوم پیر باقر شاہ صاحب کا حکم تھا، تعمیل ہو گئی، آپ کی زیارت ہو گئی۔ دو چار لمحات آل محمد کے ذکر میں گزر جائیں گے، بڑا لطف آئے گا آپ کو۔ اتنے بڑے بڑے سید سردار عزتدار لوگ تشریف فرما ہیں۔ اللہ کی اس زمین کے اوپر بات شروع ہو گئی ہے۔ جتنی دھرتی ہے، پہلے تو حضرت علامہ محمد باقر مجلسی لکھ رہا ہے کہ پہلے سارا پانی تھا، زمین نہیں تھی۔ ابھی بھی ایک حصہ زمین ہے، 3 حصے پانی ہے۔ تو پہلے یہ جو زمین ہے یہ تھی ہی نہیں۔ مجلسی صاحب فرماتے ہیں کہ جب زمین نہ تھی پھر اس بے دل کے دل میں خیال آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سلامت رہیں آپ۔ اتنے میں ایک ایک بندے کا مرشد نہ لوانا 50-60 منٹ لگنا، اتنے سارے میرے اپنے بیٹھے نہیں جا۔ بے دل کے دل میں خیال آیا کہ کچھ بناؤں۔ ایک حرف بھی کتاب سے باہر ہو، ویڈیو بن رہی ہے، لائیو چل رہی ہے، ملتان عزاداری والے ہمارے بھائی ہیں چلا رہے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہوگی۔ جو بندہ تھوڑا سا بھی پڑھا لکھا ہوا نا تو وہ تسلیم کرے گا کہ جعفر ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اب جو بندہ ایویں ساڑھے تو رو پائی جاوے اس کا میں ذمہ دار نہیں، علماء کا ذمہ دار ہوں۔ پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس پانی کے اوپر تیز ترین ہوا چلاؤ۔ کانجو صاحب، سید بھائی جان، تیز ترین ہوا ملائکہ نے اس پانی کے اوپر چلائی، لہریں اٹھیں، جھاگ بنی۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ اس جھاگ کو اکٹھا کر لو، جاگنالی والوں۔ جھاگ اکٹھی ہو کر وہ ایک نقطے کی شکل میں بن گئی۔ اسی نقطے پہ آپ حسین کی مجلس سن رہے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ سکندر جی جو ہاتھ اٹھا سکتے ہو یا لبیک یا حسین، کیا خوبصورت لوگ مل گئے مجھے، ہاتھ اونچے حیدری،
तरस गए थे तुम्हारी जियारत को। जियारत भी हो गई और लोग भी वो मिल गए जिनको मैं ढूंढ रहा था 3-4 महीने से कि वो मुझे मिले तो ये बात हो। मौला की कसम है। इतने बड़े बड़े सैयद बैठे हैं, ज़दार बैठे हैं, मैं सादात की नगरी में खड़ा हूं यार। यहाँ पर मुल्तान शहर है, जमीन खल्क हो गई झाग से। जो लहरें उठी थी ना, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, जो लहरें उठी थी ना उसके पहाड़ बने। अभी भी आप पहाड़ को देखें तो वो लहरों की शक्ल में है। इतना सफर आपने कर लिया, अब आपका मेरे ऊपर हो गया एहसान। मुल्तान की धरती का मैं एहसान उतारने लगा हूं। पूरा ना उतार सका तो आपका कुछ ना कुछ उतार जाऊंगा। जो आपने पहले लफ्ज पे तवज्जो की है, मैं मुर्शिद मौला की कसम इनको वाह भी कर रहा हूं और एहसान का बदला दे रहा हूं। जब जमीन खल्क हो गई ना, अल्लाह की कसम, अली की कसम, नबी की कसम, सैयदा की कसम, मजलिस की कसम, इमाम बारगाह की कसम, झूठे पर अल्लाह ने लानत की है पूरे कुरान में, बाकी किसी गुनहगार पे अल्लाह ने लानत नहीं की। मैं झूठ बोलूं अल्लाह की लानत की जद में खड़ा हूं। मुर्शिद की नगरी है, सादात की नगरी है, उलमा का शहर है, जाफर जतोई। मैक पे मुंह रख के लाइव कैमरे के सामने एक हर्फ बहर हो, मैं अपनी जबान काट के तेरे शिया मियां के कुत्तों को फेंक के चला जाऊंगा। जमीन खल्क हो गई। खल्क होने के बाद ये जमीन थरथरा रही थी, कांप रही थी। जिब्राइल ने कहा मालिक ये बंद तो गई, रुकती नहीं। अल्लाह ने कहा इसके करार का, ठहराव का, रुकने का इंतजाम मेरे पास है। जिब्रील ने कहा मालिक क्या करे? अल्लाह ने कहा फौरन जमीन पे जा, जहां जमीन का वस्त है उस वस्त में अपनी उंगली के साथ लिख दे या अली। फराशा देख तेरे मुल्तान में रंग लगे। मखदूम साहब थोड़ी जिंदगी होवे अली। जो हाथ उठा सकते हो यार, अल्लाह अल्लाह यार, जो हाथ बुलंद पे कर दे हो ना, हुसैन दी मां तो खैरात पे लेंदे ने। जेड़े हाथ नहीं चाह सके मुर्शिद उन्हां दी भी मर्जी दी गल है। चौक में सीना तान के अलीयुन वलीयुल्लाह पढ़ा कर, अपने बैठक का दरवाजा बंद करके अली को ना माना कर। बुजुर्ग हाथ ना भी चावें तो जवान उच्चा बोले अजय हैदरी। ना 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 हाथ नीचे नहीं करने, नहीं करने, अभी नहीं करने, अभी नहीं करने। चौक में खड़े होकर अलीजन वलीजुल्लाह की गवाही दिया कर। चूंकि अलीजन वलीजुल्लाह पढ़ने से मौलवी काफिर कहता है, अल्लाह मोमिन कहता है। एक दो जरा हाथ रोटी खांदा है अली नु सलाम करे यार। या अली जियो 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 मेरे बच्चों। जवानियां तुम्हारी सलामत रहे। जवान बोले तो अच्छे लगते हैं। बुजुर्ग मेरे तो मुर्शिद नौकर बुजुर्ग मेरे तो बेहतर जानते हैं। ए जो जवान बैठे हो और अपनी माओं बहनों बेटियों को मुर्शिदादियों के सामने भी हाथ बांध के गुजारिश करना चाहता है जाफर। जितना सारा दिन ये 3 महीने लॉकडाउन में किसी बच्चे ने माँ को सुकून ही नहीं करने दिया, जितना मेरी बहनें अब अपने छोटे बच्चे को ए फॉर एप्पल सिखाती है ना सारा दिन, उसे 5-7 मिनट अली की विलायत भी बताया कर। जड़ा हाथ नहीं चाह सकिया अल्लाह करे शिया ना हो। चूंकि मेरी बहनों जब वही बच्चा बाजार में जाकर ना कहेगा अली हक के, सारा बाजार कहेगा इसका कोई नाम नहीं, माँ शरीफ है। अल्लाह अकबर। अली लाल कलंदर जियो 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 जड़े हाथ पे चवदे ने सैन तो खैरात लगी। मुल्तान दी मिट्टी को मेरा सलाम है। गाजी दी मुर्शिद शिया मियानी दी गलियां में सलाम है। जीवो 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 जीवो। कहो तो छोड़ दे।
بس کر لو، گھنٹہ بھی پڑھیں تو یہی پڑھیں گے. سانس لے لو، گرمی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی وہ یا علی، کبھی محتاج نہ ہو یا علی کہنے والوں. مولا کے سائے میں رہو، زمانے کے امام کے پردے میں رہو، مولا کی پناہ میں رہو. ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں. اللہ نے جبریل سے کہا جا زمین کے وسط میں لکھ یا علی. اب یا چر یا فر، پتہ نہیں کل پڑھیں نہ پڑھیں، ماحول زندگی کیسے جا رہی ہے. کوئی ہونے دے نہ ہونے دو، آج وقت مل گیا ہے. مہربانی ہے ان کی، سادات کی، آپ کی، اکٹھے ہو جو گئے ہیں تو حق بیان کر جانا چاہیے. امیر المومنین کا فرمان ہے دو چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، زندگی اور رزق. فرماتے جب دونوں چیزیں ہیں ہی اللہ کے ہاتھ میں، تم حق بولنے سے گھبراتے کیوں ہو؟ یار کیا بات ہے، ملتان دی غازی دی قسم ہے، تم تو جیووں پہ میرے چچو. دونوں چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں تو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں. اب یا اڑ جاؤ گے تو یا چپ کر جاؤ گے. تو چپ کر جاؤ گے تو میری جان چھوٹ جائے گی. میں یہاں سے مخدوم صاحب کے ساتھ کھسک جاؤں گا بابا جی. جب بول پڑے تو پھر میرے آپ کی داد توجہ میرے پاؤں کی زنجیر بن جائے گی. پھر جعفر تب تک نہیں کھسک سکتا جب تک جناب مجھے خود اجازت نہ دیں گے. جبریل زمین پر نازل ہوا، منبر حسین کی قسم، اس نے اپنی ملکوتی انگلی کے ساتھ زمین کے وسط میں لکھا یا علی. زمین ٹھہر گئی، زمین کو قرار آ گیا، گل جیووں پہ زمین سکون میں آ گئی. اب جبریل دا منہ لہ گیا. صحیح اللہ جو تیرا منہ کیوں لہ گئے؟ اس نے کہا پروردگار میرے مرشد علی کا نام تو نے زمین پہ لکھوا دیا ہے. زمین تو ٹھہر گئی ہے لیکن آدم کے نالائق بچے زمین پر پیدل چلیں گے. معاذ اللہ کسی کا پاؤں علی کے نام پہ آ گیا، تو قیامت سے پہلے قیامت نازل کر دے گا. اللہ کہتا ہے تو نہ گھبرا، اس کی حفاظت کا بھی میرے پاس انتظام ہے. کون سا؟ اللہ کہتے ہیں جہاں، اب نہیں بولو گے تو پھر میں گیا، جہاں تو نے علی لکھا ہے نا علی، یہیں کعبہ رکھ دو. جاندہ پھیپڑا کم کر دے، علی نو سلام کری یار. حیدر جیو تھک گئے ہو تو بس کرو، نہیں تو ایک دفعہ ہاتھ اچھے. حیدری اللہ اکبر. ادھر والے کیوں چپ کر گئے ہو؟ مہربانی سید، مہربانی. مولا عزت دے تو آنو جرا داد رڈے ہوئے کھلے بیٹھا، منہ نہ بڑھا پہ. اللہ کہتا ہے یہ پاؤں رکھیں گے. ہے ہو جعفر جتوئی، واہ 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 واہ. ہو سکتا ہے ملتان تھک گیا ہو، تجھے واہ واہ نہ کرے. اس جملے پر ہو سکتا ہے جناب پہنچ ہی نہ سکے، میں پہنچا نہ سکوں، آپ توجہ ہی نہ کر سکو. اس واسطے میں اپنے شہر اپنے وطن دے اپنے لوگوں دے سامنے اپنے گھر خود کو پیادا واہ 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 واہ. اللہ کے پیر رکھے سن، یہ سجدے کرے سن. جاندی چھاتے اللہ میں ہاتھ اچھے. نوکارا تو آڈا جیووں پا میرے چند آئے آئے آئے. سامنے آلے تیرے دو چار دوست بیٹھے ہیں، میں تھوڑا 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 مہربانی. تھینک یو. ادھر والے پچھلے بابا جی تو آڈے باہر آلے، این پاسے آلے میرے سردار. حضرت ہونے کی اشارہ ہے، ہون کانجو صاحب کی اشارہ ہے. مخدوم صاحب، سار، بھائی جان، بچوں، ننے منے، ایک اشارہ ہے. حضرت علامہ شہر آشوب 7 آسمانے تو وڈا نہ آئے تیرے مذہب شیعہ. حضرت علامہ شہر آشوب جڑی گل لکھی ہے تو آگو پہلی یاد ہے نا بھی علی لکھا ہوئے. شہر آشوب تیرے نہ ہوئے میں زبان کٹا تو میں کو سزا دے. حضرت علامہ شہر آشوب فرمیدن جیڑا بندہ کعبے دی دیوار کو سجدہ کرے دے وہ مشرک ہے. دیوار کعبہ کو سجدہ نہیں، روح کعبہ کو سجدہ. جڑا ہاتھ نہیں چاہ سکیا میں آکھا نہیں ہوں کو میں پہنچا نہیں سکتا.
کمیل یار مولا دی قسم میں جڑا ہاتھ نہیں چاہ سکیا ان کو میں پہنچا نہیں سکیا. ہدایت میں نہیں دیونی علی دیونی ہے ہاتھ اچھے حیدری. صحیح 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 نوکر میرے بزرگ میں کوئی شاباش بیٹھے دے دیں جوان خوش پہ ہوں دیں پڑھے لکھے چہرے تے مسکراہٹ ہے علی علیہ دے چہرے تے چمک ہے. پتہ نہیں صاحب بچن نہ بچن کل زندگی دا پتہ ہے تیرے چھویں مولا دا فرمان ہے. سرکار صادق فرمائیں دے لوح محفوظ تے بندے دے زندگی نہیں لکھی ہوئی بے اتنے سال جی سے ساہ لکھی ہوئی بے اتنے ساہ گھن سے ہی تو آلے چھویں مولا تو پچھا گیا ہاتھ بدی کھڑا. سید مولا دی قسم ہے 5 بندے نا جنہیں کو گرمی نہ لگے جتنی دیر میں پڑھا وہ آخر میں ساکو نہیں لگی باقی سارے کو میں راضی ہیں جو ہونی میں راضی نہیں تھا وہ کتنا راضی تھی صاحب. تیرے چھویں مولا تو پوچھا گیا مولا دی عزت دی قسم ہے مولا اللہ قادر مطلق ہے وہ ساہ تو بغیر ہی بندے کو زندہ رکھ سکتے اس ساہلا سلسلہ اللہ کیوں رکھے. چھویں مولا فرمائے دیں ساہلا سلسلہ اللہ اس واسطے رکھے بھی اللہ کو انتظار ہوں دے ہمیں اگلے ساہج علی کو من گھنے. ہون لگا نا میں ملتان آیا ہون لگا میں شمس دن نگری چایا بڑا بڑا زغیلہ لکھا لندر. جیو حسین دی ماتا کو آباد ہے سارے ملک پاکستان دی مولا حفاظت فرما. حسین دے جڑے آزادار ہو جڑے وطن نالی محبت کی دی کرو. بس کروں کیا گلڈولوں سے سر پڑھے آگے حیدری آج پتہ نہیں کیا ہے علی پتہ نہیں کیا ہے علی. کعبے دیا 4 دیواریں حجاج کرام ہی بیٹھے ہو سو جرے عمرہ کریں وہ بھی تشریف فرما حسن. کعبے کی 4 دیواریں ہیں اردو سرے کی مکس کی یہ کڑے تاکہ چلو مزہ بھی آتا ہے نا اپنے شہر میں ہیں. کعبے کی 4 دیواریں ہیں 1 2 3 4. کعبہ گول نہیں ہے مربع شکل میں ہے اور ہر دیوار کا علیحدہ علیحدہ نام ہے. واہ ملتان میں نہیں آکھیا بھی سارے اس بیلٹ دا ملتان عزاداری دا لکھنؤ ہے تاری توجہ تو سلام ہے. ہر دیوار کا علیحدہ علیحدہ نام ہے. کعبہ کس کا گھر ہے قبلہ اللہ کا. دور ہو گئے ہو مجھ سے دور ہو گئے ہو یا علی. اتنے قریب آؤ جتنے پہلے جملے پر تھے تو پھر تو جملہ کہوں گا ورنہ مجھے 6 مہینے ہو گیا اس جملے کو مرشد خطابت کے انداز میں ڈھالتے ہوئے نہیں ڈھلا اس لیے پڑھا بھی نہیں. میرا گھر ہے آج بغیر خطابت کے انداز کے سادہ سادہ ہی سن لے ہے بڑا جواب عرش توتے دی گل ہے. کعبہ اللہ کا گھر ہے اس کا گھر ہے جسے گھر کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہو گیا نا شاباش میرا بچہ جوان ہو کے کتنا اچھا بولا ہے یار. کعبہ اس کا گھر ہے جسے گھر کے تصیب رکھتے تھے میں نے پانی نہیں پینا توڑے جامان نہ اللہ توڑی محبت سبیل میں نے مل گئی. کعبہ اس کا گھر ہے جسے گھر کی ضرورت نہیں اللہ کا گھر ہے. بندے ہم پر اعتراض کرتے ہیں نجف جاتے ہو علی کی قبر ہے ہاں جاتے ہیں علی کی قبر نجف میں ہے سجدے کر کے آتے ہیں بیٹے لے کے آتے ہیں رزق لے کر آتے ہیں. جو ہاتھ نہیں چاہ سکیا جے بچ پاوے مرشد خرم شاہ جی جڑا ہاتھ نہیں چاہ سکیا تو علیہ شاہ جے بچ پاوے. ہم علی کو سجدہ کر کے آتے ہیں گناہ معاف کروا کے آتے ہیں اللہ کو راضی کر کے آتے ہیں مصطفیٰ کو راضی کر کے آتے ہیں حسین کی اماں کو راضی کر کے آتے ہیں. کہنا آپ کو کیا اعتراض ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو قبر ہے قبر میں تو مر کے بندہ جاتا ہے تو مرے ہوئے بندے سے جا کر بیٹے مانگتے ہو. نا میرا جان نہ خود پھٹک دے نہ میں کو رہا تو ہٹا. اے علی کی قبر کو نہ سوچ جس طرح اللہ کو گھر کی ضرورت نہیں اور گھر ہے اسی طرح علی کو قبر کی ضرورت نہیں. جنہ پھیپڑا ٹھیک ہے تھوڑا اچھا بولے یار
تاکہ میں حسین دا ذاکر ہے یار. جیدہ پھیپڑا تھوڑا جا ٹھیک ہے اچھا بولے حیدری. علی کو قبر کی ضرورت نہیں ہے قبر. پتہ نہیں میں کس کیشک میں چھڑ گیا. مدد اللہ اکبر. یار آپ سوسا سلامت رہو یار. جنہ وصول بیٹھے فرمے دے تو انہوں سلام پہ کردہ میں نوکر ہوں توڑا مرشد. مولا دی کے سمیں دیکھو کی میں مسکرا کے مخدوم صاحب علی دی ولایت بیٹھے سن دے. اس گرمیہ جس محلے تو رہے اس تو زیادہ داد دیونی نہیں تو میں منگنی نہیں اس تو گھٹ نہیں کرنی. پتہ نہیں کس نے مجھے چھیڑا ہوا ہے. مقدر والے ہو کہ میں چھڑ گیا ہوں. مجھے علی دے فضائل بیتاب نہیں کر دے کہ میں انہوں نے باہر کڈا. بڑے چین دنین سونے ہیں. پوچھو مخدوم صاحب کو لو لوریاں سنا کے. لیکن پتہ نہیں آج کوئی نظام ہے صحیح, کوئی مجلس روحانی شخصیت ہے, کوئی طاقت ہے تمہارے اندر اتنا کوئی مودت ہے. امام حسین کو زندگا کرے جی. جی وہ پر کعبے کی 4 دیواریں ہیں اور جب حج کا موسم آتا ہے نا, حج کا سیزن, تو کعبے کا غلاف الٹ دیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ لوگ دھاگے نکال کے نہ لے جاتے ہیں تو غلاف خراب ہوتا ہے. اچھا بہانہ ہے لیکن جبر مشیت ہے کہ غلاف الٹا جائے گا, کعبے کی زیارت کی جائے گی. چونکہ حج ہے جعفر, میں 8 مہینے بعد میں استحات ہمارے, چونکہ حج کا معنی یہی ہے کہ حج کہتے کسے ہیں؟ حج کہتے ہیں کسی لگے ہوئے زخم کو غور سے دیکھنا. واہ ملتان, واہ ملتان, تھکاہے نا غازی دا نائنے, گرمی جناب موج بجائے خدا دا واسطہ نے. تازہ دا مہربانی سار ہاتھ اچھے حیدری. حج کا معنی یہی ہے. اوہ بڑا کم پہ کر دے ہو جناب, جڑے علی ولی اللہ پڑھنا والے بے کہتے علی دے فضائل سن کے واہ واہ پہ کر دے ہو. چھوٹا کم نہیں پہ کر دے. بندے پیدل ذاکر دی مجلس پہ لگ دیئے نہیں. جسم نہیں بولتے علی کے فضائل میں, عقیدے بولتے ہیں. جیو 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 جیو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مہربانی یا علی جھولی چاہ کے تو آپ پہ دینا حسین دا ذاکریاں تو مہمانیاں مسافریاں. چونکہ مولا دا فرمان ہے مسافر دی دعا قبول ہوں دیئے, مہمان دی دعا قبول ہوں دیئے. میں مہمانیاں مسافریاں ذاکریاں ہر حوالے نال دعا قبول ہونی, جو منگا رہے ہو گھن کے ویسو. آؤ پیر جان شاہ جی, مولا عزت رہے انہیں, خیر ہو انہیں, مولا زندگی کرنے. اے عزادار بس دے رہو سید سردار سارے ملتان نگری بس دی رہے. 4 دیواریں کعبے کی, تھکنا نہیں, 20 منٹوں میں پڑھتے ہوئے. 1 2 3 4. اچھا سے ٹھیک ہے. 4 دیواریں ہیں, 3 دیواریں بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. حج دے جو 10 لاکھ بھر کے ویدی صرف چکر نہ مارے کر, توجہ ہی کی دی کر. آج ملتان کا رنگ کچھ اور ہے. مولا دی قسم ہے, جناب کو محسوس ہو رہا ہو نہ ہو, مجھے ہو رہا ہے اور میں آپ کا بھلا کر رہا ہوں. داد آپ نہ بھی دو تو جعفر نہیں مانگے گا کیونکہ رنگ ہو رہے. 4 دیواریں, 3 دیواریں بالکل ٹھیک ٹھاک, 1 دیوار جس میں ایک لکیر ہے. بھی اللہ کا گھر ہے, ہمارے 2 مرلے کے گھر ہیں, ہم بھی ان کو ٹھیک کروا کے رکھتے ہیں. یہ اللہ کا گھر ہے یار, یہ دیوار کو کیا ہوا ہے؟ ادارہ لے تھک گئے ہو نا, پکھے تلے بیٹھے تو تھکائے نا غازی دا واسطہ نے. بھی اس دیوار کو کیا ہوا ہے؟ جیو جیو جیو. آؤ جناب میں بتاؤں کیا ہوا ہے.
آج سے 1400 سال پہلے، جناب کو نہیں سنا رہا، کسی کو بتا رہا ہوں، ابو طالب کی زوجہ کے استقبال میں میں نے علی کی اماں نہیں کہا، ابو طالب کی زوجہ کہا ہے، تاکہ ہر ابو طالب کے دشمن کو پتا چلے کہ ابو طالب کہاں کھڑا ہے۔ اپنا ایمان ثابت کر، ابو طالب دے ایمان تے نہ پھونک۔ ہم تیری کتنی کتنی غلطیاں برداشت کریں یار، ہم شبیر علیہ السلام کے چھوٹے سے ذاکر ہیں، یہ وطن عزیز ہے، یہ پاکستان ہے، یہ پہلے بیچارہ پھنسا ہوا ہے، چار طرف سے دشمنی کے مسئلے میں گھرا ہوا ہے، تو شیعہ سنی دشمنی کو ہوا دے کر میرے پاکستان کی فضا کو خراب نہ کر، اور نہ ہم کرنا چاہتے ہیں۔ اور میں ہر جذباتی شیعہ مومن سے بھی کہوں گا کہ اپنے وطن عزیز کی محبت مودت دل میں ضرور رکھنی ہے۔ اگر دشمن کوئی بکواس کرتا ہے تو ہماری گورنمنٹ کا یہ حق ہے کہ اس کی بکواس کو بند کرے۔ جو آج سوشل میڈیا پہ بک بک کرتے جا رہے ہیں کہ محمد کی بیٹی سے معاذ اللہ خطا ہو گئی تھی، بطول سے خطا نہیں ہوئی تھی، تیری اماں سے خطا ہو گئی۔ جیو 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 جیو، جو ہاتھ اٹھا سکتا ہے سیدہ کی گواہی میں ہاتھ بلند کر کے کہو لبیک یا حسین، لبیک جیو۔ وہ بذات اور رسول ہے، وہ محمد کا ٹکڑا ہے۔ لبیک یا زہرا، اس لیے خدا کا واسطہ پاکستان کا ماحول خراب نہ کرو، یہ جو جن مسائل پر تمہیں پریشانی ہے اس کو ڈسکس ہی نہ کرو۔ اگر آپ سیدہ کی شان میں گستاخی کریں گے تو پھر بطول کی شان سے افضل کسی کی شان بھی نہیں ہے۔ پھر سارے بتائیں گے کہ اس سے کیا خطا ہوئی تھی، اس سے کیا خطا ہوئی تھی، اندھیرے میں کس سے خطا ہوئی تھی۔ پھر معذرت سے نا، معذرت کرنی چاہیے نا، ہم مسکین لوگ ہیں یار، آل محمد کی شان میں گستاخی ہم برداشت نہیں کریں گے، کچھ بچے یا نہ بچے۔ سر، گھر، آل، اولاد، عزت، شان، شوکت ہماری بطول کی نقش پا پر قربان ہے۔ اور ساڑھے شیخو پورے دے ذاکران سید منظور صاحب، سید منظور صاحب بڑا نام تسی سنیا، بزرگوں نو یاد ہونا۔ سید منظور صاحب دی گل یاد آگئی ہے یار، ناراض نہ ہونا، انہیں دی گل ہے۔ انہوں نے بھی اسی جڑے ہے نا ذاکر مولا دے مدا خان، اسی سرکار دے راکھ میں کتے ہیں۔ ہاں سانو مولا روٹی دین دے، پیسے دین دے، گڈیاں سمان دے، ایسیاں سمان دے، کتے سمجھ کے پیا پال دے۔ صحیح منظور دی گالے ملتان اٹھ کے بھی بولے تھے دات تھوڑی ہے۔ منظور صاحب فرمایا کہ پھر لکھ لانا تے نہ اس کتے تے، مالکان دے بوئے نو چور پہ جائے تے وہ بھونکے بھی نہ۔ جڑا ماتمی بیٹھا ہے اچھا بولے یار، جڑا ماتمی ہے حسین دا انہوں نے میری گال ہے، بولا بولا جنگیلا لکھا لندر۔ اسی سرکار دے کتے اے مہربانی ملک کے امن کا خیال کرو، ایسی گفتگو سے پرہیز کرو۔ اہل سنت بھائی اور شیعہ بھائی کی لڑائی چاہتی ہے دنیا نہیں ہونی چاہیے۔ چلے آگے کہ بس کریں نہ کر، گرمی ہے۔ اچھا سے ٹھیک ہے مرشد، 4 دیواریں ہیں کعبے کی، 3 دیواریں ٹھیک ٹھاک ہیں، 1 دیوار ہے جس میں لکیر ہے۔ بھی کیا ہوا تھا آج سے 1400 سال پہلے ابو طالب کی زوجہ کے استقبال کے لیے اسی دیوار میں جناب ایک در بنا تھا، اس کا نشان آج ہے۔ اور اس سے زیادہ حیران ہونے والی بات اور سناؤں، تم نے داد نہیں دی چونکہ روزانہ سنتے ہو نا، نشان ہے۔ جناب کے ذہن میں شاید یہ بات فیڈ ہو کہ یہ وہی کعبہ کھڑا ہے، جب مخدومہ گئی تھی در بنا تھا تو لکیر ہے۔ نہ اس کے بعد 9 دفعہ یہ کعبہ دوبارہ تعمیر ہوا ہے۔
بابا جی آپ کی مہربانی ہے یار، تسا مشکل گلتے بول پے ہو۔ 9 دفعہ کعبہ دوبارہ تعمیر ہوا ہے۔ یہ جو ابھی ہم کعبے کی عمارت کی زیارت کرتے ہیں، یہ آج سے 400 سال پہلے ترکی کے شہنشاہ نے تبرک کے طور پر یہاں تعمیر کروائی تھی۔ یعنی جب مخدومہ گئی تو 9 دفعہ کعبہ دوبارہ بنا، کبھی طوفان آئے پھر کعبہ تعمیر ہوا، کبھی کعبے پہ حملے ہوئے، آگ کے گولے برسے، پھر کعبہ تعمیر ہوا۔ مجھے کافر نہ کہے، اپنے علم میں اضافہ کر۔ زندہ معجزہ ہے میرے مرشد علی کا، جب کعبے کی تعمیر کر کے انجینئر پیچھے ہٹتے ہیں پھر لکیر۔ جیوے پیا میرا ملتان، ہاتھ تھلے نہ کرے جے۔ اب آشا غازی دا واسطہ نے ہاتھ تھلے، مرشد خرم شاہ جی، مرشد میں پیرہ دے ہاتھ پہ رکھتا تو سیدہ دے ہاتھ تھلے نہ کرے جے، گالہ دے کے وے، گالہ دے کے وے۔ پھر دیکھتے ہیں نشان، پھر لکیر، پھر نشان، پھر لکیر، پھر نشان، پھر لکیر۔ سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، پیسہ، درہم، دینار، ڈالر، یورو، پاؤنڈ خرچ کیا گیا۔ یہ لکیر مٹے، یہ لکیر مٹے، یہ لکیر مٹے، آج تک نہیں مٹ سکی۔ اے ہاتھ بدی کھڑا کوئی اور بوہا گول جے کو کافر آکھے جعفر دی جان چھوڑ۔ جب دنیا کی سپر پاورز مل کر علی کی لکیر کا مقابلہ نہیں کر سکے، اس کی غدیر کا کیا مقابلہ؟ یہ ہے وہ لوگ جنہاں دے دلیں چلیے صحیح، یہ ہے وہ جوان جنہوں نے لوری علی کی سنی ہے، یہ ہے میرے بزرگ جو تائید کر رہے ہیں۔ حیدر جیو سائن 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 جڑا کھلدا بیٹھے کدا ڈوکھی نہ دیکھے، باہر آلے اندر آلے گرمی جیو کوئی گرمی نہیں یار، تمہیں نہیں لگ رہی ہے قریب قریب بیٹھے ہیں نا۔ بس کرو مرشد مولا دی قسم میں گرمی ہے، میں انہوں نے احساس ہے، میں اپنے آپ نو تھلے پہ کر دا جی۔ جیوو پہ تو سا امام حسین تو ہمیشہ فتح دے ویسے تو سا اپنی پوری طاقت کٹھی کر کے نعرہ جواب دے دے، بار کہ تھوڑی تھوڑی داد دے خیر ہے۔ کیا بات ہے، 4 دیواریں کعبے کی، ایک گل الٹی میں کرنی ہے تو سا سمجھنی ہے۔ نوح پہلے آیا، معجزہ بعد میں۔ جیو 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 یار، یہ کتنے سمجھدار لوگ مجھے مل گئے ہیں۔ صحیح، موسیٰ پہلے، معجزہ بعد میں۔ آسا یہ زندہ معجزہ ہے، کھڑا ہے، علی بعد میں ظاہر ہوئے، معجزہ پہلے۔ زمین پر ہے کعبہ، یا میری موت قریب ہے یا اس کا ظہور قریب ہے، مر جانا ہے، علی کی قبر میں جانا ہے، علی کے پاس جانا ہے۔ ہر بندہ ان تک شرمندہ تے نہ ہوئے نا کہ تیری ولایت تے میں سودے بازی کر کے آیا۔ 1 2 3 4 بندے نے جڑے اتھو ہاتھ نہیں پہ چاہتے جا، جڑا بندہ علی نو سلام نہیں کر سکتا، سونے جو پیارا ہے۔ آئے موت بڑی بھیدساری ہے نا، سی کیا کرو؟ تراب ہے یہ ساری زمین، مٹی تراب ہے نا صحیح، علی ابو تراب ہے، ساری زمین کا مالک۔ ایک گالج کپڑا پائی کھڑا میں مندے نہیں کھڑا کریں دا، منت کھڑا کریں دا، جے علی تیرے وارث نہیں تو سجدہ زمین تے نہ کیتا کر، چونکہ مالک علی ہے۔ جہاں اندر طاقت ہے تھوڑی جی اچھا بولے، حیدری
پاسے والے سے ہاتھ بدی کھڑا جڑے جوان بیٹھے ہو بزرگ نام ہی بولنے تو خیر ہے بزرگ اتنی گرمی میں بیٹھے بڑی گل ہے تھینک یو سر اجازت ہے تھوڑی جی تھکتے نہیں ہوئے گے اے لکیر ہے یزید بن قانب ایک بندے ایک بڑا فیصلہ کروں سے یہ تھا سو چھوڑ سو یزید بن قانب ایک بندے دا نا ہے وہ روایت کرتا ہے کہ ہم 16 بندے تھے جو کعبے کے قریب بیٹھے تھے کچھ فاصلے پر جب ابو طالب کا حرم علی کی اماں کعبے کے قریب آئی 13 رجب والے دن وہ کہتے اسی دیوار کے قریب آ کر بی بی کھڑی ہوئی جہاں نشان ہے وہ آدھے سے ہی مخدومہ نے بلا تشبیہ دونوں ہاتھ یوں بلند کیے جہاں تک مخدومہ کے ہاتھ گئے وہاں سے لے کر زمین تک ایک در بنتا گیا مخدوم صاحب یہ کتنے اچھے لوگ میں نے مل گئے یہ کتنے عاشق مرتضی مل گئے نا جڑے اس موسم میں بہ کے اجے توجہ پہ کر دیں ایک بہت بڑا فیصلہ ہے پیر جی ماما بہنا دیاں مرشد زادیاں دے سامنے بھی ہاتھ بدی کھڑا بزرگاں دے بچیاں دے چھوٹے بڑے ہر حلالی موالی کے سامنے جعفر ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے فیصلہ دینا ہے آپ جسٹس میں صاحب آپ نے میرا فیصلہ دینا ہے بی بی نے یوں ہاتھ اٹھائے دروازہ بنا مخدوم اندر تشریف لے گئی روایت یہیں پہ ختم ہو گئی ہے اس سے آگے روایت نہیں ہے اگلا میرا سوال ہے سمجھ آ گیا تو اڑ جاؤ گے اس گرمی سے میں اڑ جاؤ گے موسم تمہیں مل گیا علی علی کرنے کا یہ سادہ دی وجہ تو کر لے میرا سوال یہ ہے کہ بی بی نے ہاتھ کیوں اٹھائے واہ 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 کراچی چپ کر گیا یار جتنے میرا ملتان بول پیا غازی مخدومہ نے میرے بچوں ہاتھ کیوں اٹھائے گل سر ایک کرنی اردو نہیں کرنی باوے کسی نے سمجھ آوے نہ آوے میں نے اردو کرنے کا مزہ نہیں آونا میں اپنا لطف خراب نہیں کرنا چاہتا ہر ماں دی فطرت ہے جڑے پہنچ سے تھا ہی پہنچ ویسے کیڑی فطرت ہے ماں دی میری ہوئے یا کسی دی ہوئے کہ جس ماں نو پتا ہوئے کہ بچے دی آمد قریب ہے وہ ماں کریں دی کیا ہے چھوٹے چھوٹے چولے چھوٹے چھوٹے بسترے ہونتے منوں کے تھک گئے ہو ملتان جیسا فصیح سرائکی بولن والے بندے اگر میرے اشارے کو نہ سمجھیں تو پیاس ہے تھکاوٹ ہے یہ بھی ٹھیک ہے لیکن توجہ کرائے چھوٹے چھوٹے بسترے چھوٹے چھوٹے تکیے چھوٹے چھوٹے گندولے چولے ماں بنا رکھیں دیئے بال جو ہمنے گالی موگی جڑی پڑھا اجڑی شیعہ میانے جو پڑھنا پوسے جا علی دی اممہ نے دوئے ہاتھ بلند کر کے قیامت تک دے آمڑا لے جھوٹے مور رکھتے منہ تے تالا مارے مخدومہ دے خبردار نہ لکھے جو علی پیدا تھی ہوئے آتے میں خالی ہاتھ نہ ہوا ایک دو مہربانی جیوہ میرے پتروں جیوہ میرے بچوں جوان سلامت رہو یار جنہا حد چاہ سکتے سیدہ کو سلام کرے یار حیدری میں صاحب نے جملہ ہی پڑھنے آخر ایک فضائل ساری رات کھڑے پڑھوں تو مکرے تھوڑا آدھا گھنٹہ رہا اچھا رات ہے آدھا گھنٹہ پہ میں تو آدھا احساس کھڑا کرنا مولا دی قسم مجلس علی مخدومہ دی قسم کہ میں کو تو آدھا احساس ہے کیونکہ میں کو سنن دا بھی پتہ ہے نا صرف پڑھن دا نہیں سنن دا میں بڑا فٹ پا ظاہر ہے سننا بھی ایک فن ہے سنن دے سارے لیکن سنن دا کوئی ہے واہ 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 میرے بزرگاں دے ہاتھ چاپ گئے میرے مرشداں دے ہاتھ چاپ گئے سادات خوش ہو گئے ماتمی راضی ہو گئے علی علی کرانے خدا سلامت رہو کعبے دے اندر ایک سرخ رنگ دا پتھر ہے ہونی ہے کعبے دا اندرونی منظر دے تصویرہ سوشل میڈیا پہ نیٹ پہ آ گئی ہیں جی کہ کعبے کا اندرونی منظر کی زیارت کریں تو اس میں دیکھیں آپ یا اگر آپ کا کوئی وہاں پر تعلق ہو تو کھلوا کے دیکھیں دیکھنے کے بعد پھر میں نے کافر رکھنا ہے
ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਮਸ ਸਰਕਾਰ ਵੰਦੇ हैं कलंदर ਸਰਕਾਰ ਵੰਦੇ हैं ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੇ ਵੰਦੇ हैं ਤੇ ਸਹੀ ਉੱਥੇ ਟੱਲ ਲੜਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸਾਂ ਉਹ ਖੜਕੇਂਦੇ ਆ ਤੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਵੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਿੰਦੂ ਹਨ ਟੱਲ ਵਦੇ ਖੜਕੇਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਅੰਦਰ ਕਾਬੇ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ यार जो मेरे करीब बैठे हो कम से कम वो तो मेरे साथ मिल जाओ काबे के दरमियान में सुर्ख रंग का पत्थर है अहलियान मुल्तान जनाब फातिमा बिन्त असद अली की पाक अम्मा से रिवायत है किताब अरबी इबारत इमला इंशा ग्रामर हवाला 7 जिम्मेदारियां जाफर की हैं हिदायत का दरवाजा मेरा नहीं किताब दिखाना मेरा काम है मनवाना मेरा काम नहीं चूंकि वो अल्लाह का काम है या आले मोहम्मद का काम है जनाब बिन्त असद से रिवायत है 40 मिनट तो बाद जो मैं आखा भी तुसा घट बोले हो तो मेरा मैं बखील हाँ तुसा हद की थी लेकिन जुमला बहुत बड़ा है इशारा आपके ड्राइंग रूम में होता ना तो बात खोल के करता यहाँ ये ना होती फिर भी खोल के करता इशारा करना है जनाब बिन्त असद फरमाती है कि मैं काबे के दरमियान में जो पत्थर है ना सुर्ख रंग हाथ पर दिखना से उस पत्थर पे जाके मैं बैठ गई पहले दीवार फटी थी मैं अंदर गई थी जब मैं पत्थर पे बैठी तो बिला तस्बीह मैंने जो छत की तरफ देखा तो काबे की सारी छत हट गई इशारा अभी भी आ गया है जितनी ताकत थोड़ी बहुती बचाई बैठी ना भी घर बनने वही सर्फ चक्कर जाफर तक दुआरे से बीबी फरमाते काबे की छत हटी इशारा है कि मैं समझावा एक हस्ती आके मेरे सामने बैठ गई बीबी फरमाते फिर दूसरी हस्ती आके मेरे सामने बैठ गई फिर एक तीसरी हस्ती आके मेरे सामने बैठ गई जो कहता है ना अली पैदा हुआ है फिर एक चौथी हस्ती आके मेरे सामने बैठ गई बीबी कहती है जो पहली हस्ती थी वो आदम था दूसरा नूह था तीसरा इब्राहिम था चौथे मोहम्मद थे गल मुक गई भावे दाद दे या ना दे बीबी कहती है ये चारों बुजुर्ग बैठे थे अली आ गए सलामत रहो मेरे जवान जड़े हाथ चाह के अली को सलाम पे कर दे अली है नौकारा सही नौकारा नौकारा खिलो तो बैठे मेहरबानी अली आ गए क्या ऐसा होता है हुसैन की पाक अम्मा सैयदा ताहिरा मखदूमा मुअज़्ज़मा ओ सद्दीका जिसने सच को सच बनना सिखाया है हुसैन दी मां तो वड्डा जेड़ा सच्चा अपने आप दा दावा करे इस्लाम तो खारिज है जनाबे सैयदा से रिवायत है 1 2 3 4 5 6 शहर मेरा वतन मेरा घर मेरा मिट्टी मेरी तुसा मेरे मैं तुहाडा झोली चाहिए खड़ा खाली ना बलावी जरूरी नहीं जो मैं आखा मैं को इंग्लैंड जो दाद मिली तो सको कराची जो मिली तो सको पिंडी जो मिली ना मैं आखा मेरे को मेरे घरों मिली गल एडी बड़ी है जनाब सैयदा रिवायत फरमाती है कि 2 और 3 शाबान की दरमियानी रात 3 शाबान को मुर्शिद मेहरबानी 3 शाबान को हुसैन दुनिया में आए ना जी सुबह के वक्त बीबी कहती है 2 और 3 शाबान की जो दरमियानी रात गुजरी ना फैसला करने बीबी कहती है उस हुजरे में जिस हुजरे में मैं बैठी थी उसी हुजरे में आके बाबा बैठ गए जड़ा पहुंच गए गाजी दा वास्ते कंजूसी ना करें जड़ा नहीं पहुंचा मैं नहीं समझा सकता मेरा बच्चा जिस हुजरे में मैं बैठी थी उसी हुजरे में आके मेरे बाबा बैठ गए और बनु हाशिम मैं झूठ बोलूं हुसैन की मां मुझे अभी सजा दे पर्दादारों में तशरीफ फरमाए इतनी बड़ी बद्दुआ मैं अपने आप को दे रहा हूं मुल्तानी मेरी मासी दा पुत्र नहीं लगता जड़ा बंदे जुमले ते शक करे को सैयदा नु पूछे हुसैन दी कसम है बीबी कहती उसी हुजरे में आके बाबा बैठ गए जिसमें मैं बैठी थी और बनु हाशिम के खानदान के चंद बुजुर्ग बाबा के साथ थे वो भी आके बैठ गए मैं भी बैठी रही बुजुर्ग भी बैठे रहे बाबा भी बैठे रहे बैठे 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 बीबी फरमाती अचानक मेरे बाबा जमीन छोड़ के उठे और तमाम बुजुर्गों को हुक्म दिया खड़े हो जाओ हुसैन आ गया
ہاتھ نہیں کشکول سہی جڑا ہاتھ چودے سین تو خیرات پیا گھندے بی بی نہ ہتھاں نو محتاج نہ فرماوی جڑے تیرے پتر حسین نو سلام پہ کر دے لبیک یا حسین 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 ہاتھ اچھے حیدری مہربانی مہربانی سالہ بسوں پہ جی یہ پیدا نہیں ہوتے تشریف لاتے ہیں اس پر بحث ممبر پہ نہیں ہو سکتی گھر میں ہو سکتی ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ پیدا نہیں ہوتے لیکن اتنے ثابت نہیں ہوتا اشارے اتنے کرنے پڑیں گے کہ جو بچے نہیں سمجھیں گے بابا معجزہ ہے نا معجزہ کیا ہوتا ہے جو فطرت سے ہٹ کے ہو جس مولا کی ہم ریت ہیں سرکار قائم کی تو سرکار عسکری مولا سے روایت ہے یار آپ کے بچے جانتے ہیں کہ جناب حکیمہ خاتون سے مولا عسکری نے کہا کہ آج تشریف ہمارے گھر لے آنا ہمارے گھر مہمان آنے والا ہے تو جناب حکیمہ خاتون نے جناب نرجس خاتون سے کہا کہ نرجس تیرے گھر میں تیری جھولی میں مہمان آنے والا ہے تو نے مجھے بتایا ہی نہیں تو جناب نرجس نے ہاتھ باندھ کے کہا پھوپھیما آپ کو کس نے فرمایا ہے کہ مہمان آنے والا ہے انہوں نے کہا مجھے تو عسکری بیٹے نے فرمایا ہے تو جناب نرجس نے فرمایا بی بی اگر انہوں نے فرمایا تو پھر سچ ہوگا ورنہ لم تشعر بثقل الحمل مجھے حمل کا شعور نہیں ہے یہ ماؤں کے شکموں میں نہیں ہوتے یہ نازل ہوتے ہیں اس گھر کے مردوں کو بعد میں سمجھ پہلے اس گھر کے جانوروں کو سمجھ کہ وہ دنیا میں کیسے آتے جاتے ہیں ہاتھ بن کے اس گرمی 8 محرم پہ منا دے ہو تو سب اج 8 ہاڑے ساڑھے اس علاقے دے وچ ہاڑ گرمی دے حوالے نال محرم منایا جاندہ ہے یہ ہاڑی دا اشرا چل دے آج 8 ہاڑے سے 8 محرم ہے پیاس بڑی پہ لگ دی ہونی تو اس شدت گرمی میں بڑی پیاس لگ دی یار کیا بات ہے میں لہجہ بدلے ہے تمہاری ہے نکل گئی ہے کتنی راضی ہے تمہارے ہوتے میری مخدومہ معظمہ سین سکندر دل پہ کرتا ہے میں سرے کی 2 جملے مسائب دوں چونکہ مہندی برآمد ہونی ہے یتیم دی چند شاہ ہونا نو انہیں ازادار ماتمیاں نو باوے ہونا نو مخدومہ نو سلام پہ کردہ تو سا اپنا آرام بیماری وبا سب کچھ بھول کے تو سا حسن دے یتیم دی مہندی یہ شامل ہو گیا بس دے رہو یار جڑے سر دا ماتم کرن لگا حوصلہ ڈھیر ساری گرمی ہے مرشد تو سب بزرگوں حوصلہ کرائے غازی دلائے اے وہ لوگ بیٹھن جنہ زواریاں کروائیں اے وہ لوگ بیٹھن جوان جنہ ماتم اور زنجیر اور پرسے پڑھیں میں جیویں شہزادہ قاسم سرکار دی غربت پڑھیں دی ہے تے جناب اساں سن دے ہیں میں 2 جملے پڑھنے تیری فطرت تو ہٹ کے پڑھنے یاد بدی کھڑا ناراض نہ تھی بھائی ملتان بڑا نازک دل مجمع ہے وہ جڑی پردے چ بیٹھی ہے نا میری سیدہ اگر کھل کے نہ پڑھوں نا غربت تو وہ ناراض ہوں دی پڑھوں تو مریں دیں جی آج نہ ماریں جعفر کو ایک غربت لفظ پڑھنے وہ ہو گیا تو تیرا گھر تک کافی ہے ماتم بستے کرنا اشارہ ہے میں نوکر ہو گیا سے بڑے بڑے شادیاں اس جہان تے ہوئیں ہر بندہ اپنے برابر دے گھر گلیں دے میں صدقے ہو ونجا سیدنا روسن دے کون روسے لیکن جیڑی کربلا دے جنگل وچ میرے پتروں شادی ہوئی ہے نا اے عجیب رنگ دا جوڑا پتر امیر دا پر تھی غریب دی ہے سر دا ماتم کرائے جڑے اکبر دے جوان بات پہ بیٹھے جڑے قاسم دے مہندی دے جوان آئے بیٹھے ہو نا سر دے ہاتھ برائے میرا مرشد اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان حوصلہ غازی دا نائے نے اوکھی منزل قاسم دی غربت پڑھنا میں صدقے جاواں کدھا نہ رو وہ جڑے اچھا بین کر کے شہزادے دی غربت پہ روندے ہو
پورا سال بڑا گھٹ پڑھی دے قاسم محرم پڑھے دے جی آج کٹھے تھی گئے ہیں ان دی حسرت پوری ہو منجنی ہے جب 3 مہینے ہو گئے کسی رومن نہیں دیتا اتنا ہے کریں جو جناب زینب تیری تے میری ہے سوڑ گئے جب 3 مہینے تو بعد بی بی زینب آگئے یہ تیرے شہرتوں کو خالی نہ بھیجئے 8 محرم ذہن رکھ کے قاسم سنی غازی حوصلہ میرا بیٹا حوصلہ میرا چندہ سید معافی روایت حسین عباس کو سدیا عباس جی مولا فرمیندن حسن دے نال کیتا ہو یا وعدہ نبھاون دا وقت قریب آگئے حسن نال وعدہ ہی کہ قاسم کو سیرے پویسا لیکن جتنی ہون اشارہ سمجھی ملتان جتنی حسین فرمیندن جتنا مدینہ ہے نا یہ چھوٹا ہے ان دی برات ڈھیرے مدینہ چٹور کے کھلے میدان قاسم دی شادی کرو میں کتاب ہے تو قاسم دی شادی ثابت نہ کرا میں کو فروا سزا دے وے تو ہے نہ کرے تو بی بی تو معافی مانگ کے بنی سفر کرے دا حسین مکے ہے شبیر فرمیدن غازی اتھائی براتی ڈھیر ہے مکہ تھوڑا ہے کہ بیا کھلا میدان گول دو کو برات گھن کے شبیر کربلا جائے اتنے براتی قاسم دے کٹھے تھین ملتان آلے وہ 7 محرم ملے جاڑے جیڑے دولہے آلے آن انہاں دا پانی بند ہو گئے حسین فرمیدن انہیں کو پیون دے ساری نبوے سے اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان تو سا زواری کیتی ہے یا تو سا کروئی ہو سے جدہ بندہ تہران بنے نا ایران تو تھا نال شمران علاقہ ہے چمران اتھا جناب قاسم دے سر دی زیارت ہے صرف سر پڑھا تو میں کچھ آچا مرے سے بھی شہید کربلا جتا ہے اتھو سر شام گئے سر دفن ایرانج کیوں ہوئے چونکہ جڑا ازرق ملاؤن ہانا جے کو قاسم ماریا ان دے 7 پتری ماریا نس او ملاؤن پہلوان ہی چمران دے بادشاہ یزید دی مدد واسطے بھیجیا یزید ان کو خط لکھیا پہ تیرا پہلوان تو ان دے 7 بیٹے قتل ہو گئے یزید آکھیا وہ کیڑا جوان ہے جائے میرے پہلوان کو قتل کی تھے اس آکھے وہ بھی ماریا گئے اس بادشاہ آکھیا ان دا سر میرے شہرج بھیج میں دیکھا ہوں بہادر کتنے اٹھی کہ میں کو مار جو خود ہے کر بھیڑی دے دیے رہی ہیں سر جو جدا ہونا شروع ہوئے اگلے جملے تے سید جتھا بیٹھے ہو میرا جملہ جیسے سے بھی سید کی تھا بیٹھے جیڑا فوجی شام تو ویران جو سر چاہے او کوئی ہاتھ دے نہیں چاہیا گھوڑے دے تبورے جو سر رہا گھوڑا بھجداری ہے قاسم دا سر کئی ویلے اس پہاڑ نال کوئی ہے جڑا سر دا ماتم کرے غدیم دے ماتم مہدی دے اللہ مان حوصلہ میرا پتر اگلی گالاو کھیے مرشد یا دعا کرو تو شمسی سید ہو سارے بزرگ شمسیاں دے مریدان میرے پردہ دارہ جو میری مخدومہ بیٹھی ہے علی دی دی آج 8 محرم 8 ہار لجاڑے جعفر کو موت چلے نہ میں رہا دے نہ ہے میں پڑھا دے نہ ہے سنن یا انہیں کو ہے دی خیرات دے میں اپنی جوانی دے بھی ہے دے لئی ہے یا میں مرسان یا تو ہے کرے سے قاسم دا سر سفر کرے نہ ہی شہرج پہنچے شہرج اعلان تھا جائے ازرق دے قاتل کو دیکھنا ہوئے کل میدان کٹھے تھی وہ جس میدان تو سا کھیل دے ہو جڑے اجانی چو بیٹھے ہو میں پڑھ نہیں سکتا میدان لکھان دی تعداد حرامی کٹھے تھے اگلا جملہ خود سمجھائے میں کوئی پتر پڑھن نہ دیوائے این بادشاہ حرام زادے دے 4 پتر ہن انہا بلا تشبیح حسن دے یتیم دا سر چاہ کے انہا میدان دے ویچ رکھ کے بابا جی معافی انہا کوئی کھیڑنی شروع کی دیئے ایک کالے برکے آلی بی بی ہے جیڑی میدان بھج کے ودی آدھی ہے ہون تے چھوڑو او میرے یتیم ماتم سر دا ماتم کرو جیڑے قاسم دے ماتمی ہو اولے مہندی گھنوائے اندر بیٹھے روائے تو سا نہ اٹھائے چونکہ مرشد دا حکم ہے کہ مہندی اندر آوے پڑھتا رہی یار مس کر رہے ہو تو سا بیٹا تو آنے چہرے دے رنگ بدل گئے اگلی گال اوکھی ہو بننی
اتھا ہی رکا ہے. یہ پہلی مہندی ہے سید تسا ماتمی ہو ملک دے. مخدوم صاحب یہ پہلی مہندی ہے جہان تے، نہ اس تو پہلے نہ بعد. مہندی نال بندے نچ دن. اے غریب دی مہندی ہے جندے نال ماتم ہوندے. اے پہلی مہندی ہے جندے نال کپڑے کالے ہوندے. این پاسے جڑے بیٹھے ہو سر تے ہاتھ مارو بیٹھے تھوڑے تھوڑے تاکہ حسن گواہ بن بنجے میرے پتر تے ماتمی بیٹھے. رکا ہے سائی مہربانی کرائے جڑے مہندی چاہے ہو غریب دی. دو جملے پڑھنے معافی روایت. وہ میں صدقے تھی ماں وہ تو آجی ہے تو میں پتر قربان کرا. وہ میں بہنیں دے برکے قربان کرا جڑے یتیم تے ہے سونی میرے بزرگاں کی تھی ہے. میں لگتا ہے میں کربلاج کھڑا میں سیامی آنی اچھ نہیں. اتنی روحانیت ہے جو سونے تھا. حسین فرمیدن فرما میں تیرے پتر دی نکاح پڑھنے لگا اپنی دھی نال. تیری کوئی حسرت ہوئے تو پوری کر. یتیم دی ماں ہاتھ بدن شبیر دے سامنے آدھی مدینے چودہ اعلان کیتا میں مہندی چاہ کے ٹوری ہاں. آنکھیں تو پتر کو مہندی لاواں. یہ جملے تو تسا ہے کرنی ہے جڑے پردہ دار بیٹھے ہو. اتھا کوئی تو آجا غیر نہیں سارے اپنے بیٹھے ہیں لیکن جڑی شام ہے چوئیے تو آجی مہمان بڑھ کے بیٹھی ہے. چمٹ مستور کول قاسم دی ماں دیئے کوئی گھوٹ پانی دے رہے ہو. میں اپنے بچڑے دی مہندی کو سامڑی ہے. چمٹ مزدور آکھے پانی ہوئے آ تیرے قاسم دی جتی تے قربان چکر ہوا. تو اٹھی کے یا میں کو مار جو خود ماتم کر. درمیان اچھ مہندی رکھیے نے 120 مزدور نے مہندی تے رونا شروع کی تھے. آج سید زادیاں دے ہنجوہ نال یتیم دی مہندی ہے. اللہ مان اللہ مان اللہ مان. حوصلہ یار دبائی حوصلہ کر. بس آخری جملہ ہے. مہندی سامنے رکھی ایک دفعہ نقشہ پڑھا می ساری شہادت پڑھا بابا جی نیل ہے بجنے قاسم میدان ہے چاہے. میں گالج کپڑا پائی کھڑا منگدہ تیرے تو کھڑا جڑے جوان ہو بزرگ سونی ہے بیٹھے کریں دن. میں زندگی جو پہلی دفعہ قاسم دی غربت دا جملہ پہ پڑھ دا میں ماتم کہنا تو کر نہ کر تیری مرضی ہے. اے جڑے اساں پڑھ دوں نا بھی زین تے ہاتھ قاسم ہاں زمین تے آئے تے تقسیم تھی گئے. حسن دا یتیم زمین تے تقسیم نہیں تھیا ٹکڑے تھی کہ زین تو لتھے. اتنے نیزے بے غیرتا قاسم دے سینے چمارے. کوئی ٹکڑا ہی پاسے ویدے سر دباتا کوئی ٹکڑا ہی پاسے. ایک کالے برکے آلی بی بی ہے جیڑی ہر گھوڑے دے نال بھج بھج کے آدھی ہے اینے دلے میرا قاسم ہے. حسین گندھڑی چاہ کے جڑا خیمے آلے پاسا ٹرے گدیا مہندی غریب دی ایک آواز آئی ہے میرا قاسم کتھے. حسین کھولے فرما کہیں ملے ٹکڑا کہیں ملے ٹکڑا. حسین آدھے گلیندی کیا ہے آدھی مہندی آلہ ہاتھ. ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے قاسم. ماشاءاللہ کل نوہار دی سالانہ مجلس عزا ٹھیک 2 بجے دن ہی امام بارگاہ سید مقیم شاہ دے ہوتے شروع تھی دی مجلس عزا تو جناب مولانا محمد عباس قمی صاحب ذاکر آل محمد کیسر عباس بھٹی ذاکر آل محمد سید الیاس رضا شاہ سید زاغم عباس شاہ صاحب آف دریا خان. تو انشاءاللہ ٹھیک 5:30 بجے آصف رضا علوی صاحب کتاب فرمیسن شرکت فرما کے ثواب داران حاصل فرمیسو. پرسوں 10 ہاتھ بروز بدھ 10 ہاتھ بسلسلہ شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام سالانہ مجلس عزا بعد نماز ظہرین ٹھیک 2 بجے دن ہی امام بارگاہ جو شروع تھی بھی تھی. مجلس عزا تو جناب علامہ اخلاق حسین شیرازی صاحب ملک علی عباس علوی صاحب قاضی وسیم عباس جناب عالم عباس بھٹی مولانا محمد عسکری مقدسی صاحب ذاکر ناصر عباس جام سید شفقت رضا شمسی سید سمر عباس شمسی
بہت ہی نہ تلاوت دیگر علماء و ذاکرین خطاب فرمیتے ہیں برادر محترم